السلام علیکم دوستوں، آج دا 5 گریٹسٹ مسلم کمانڈر سیریز کی پہلی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری قسط ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلی قسط میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی زندگی، قبول اسلام سے قبل مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں ان کا کردار، قبول اسلام کا واقعہ اور اس کے علاوہ جنگ موتا، فتح مکہ، جنگ حنین اور غزوہ تبوک میں ان کی خدمات کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں کی گئی چند ایک مہمات کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ قسط ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ذیقعدہ 11 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق جانے کا حکم دیا۔ عراق اس وقت فارسی سلطنت یا پرشین امپائر کا حصہ تھا، جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور عراق میں کوئی بھی مہم جوئی کرنا پرشین امپائر کو للکارنے کے مترادف تھا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد فارسی سلطنت کے ساتھ لڑائی کرنا نہ تھا، بلکہ وہ تو عراق میں موجود عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ عراق کی جانب روانہ ہوں، اور آپ کی مدد کے لیے آپ نے کئی قبائل کے سرداروں کو بھی خطوط لکھے اور وہ مدد کو پہنچے بھی۔ ایران کی طرف سے اس وقت عراق میں ہرمز نامی شخص گورنر تھا۔ اس وقت ایرانی شہنشاہت میں ایک رواج تھا کہ اہم عہدیداروں کو 1,00,000 درہم کا تاج پہننے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ایرانی بادشاہت میں ایسے 4 عہدیدار تھے جو 1,00,000 درہم کا تاج پہنتے تھے، اور ہرمز ان میں سے ایک تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق پہنچ کر اسلامی روایات کے مطابق ہرمز کو دعوت کا پیغام بھجوایا، مگر ہرمز نے نہ صرف اس دعوت کو ٹھکرایا بلکہ اس نے اسے اپنی توہین جانا اور اس نے لڑائی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر دونوں فوجیں حزیر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ سب سے پہلے ہرمز باہر نکلا اور اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے لڑنے کے لیے دعوت دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور اس کے بعد دونوں سالاروں میں شمشیر زنی ہوئی، اور دونوں سالار ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دیکھ کر داد دینے لگے۔ اس کے بعد ہرمز نے اپنی تلوار پھینک دی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشتی لڑنے کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار پھینک کر کشتی کے اکھاڑے میں اتر گئے۔ دراصل ہرمز یہ تمام کام ایک چال کے تحت کر رہا تھا۔ اس نے گھاٹ میں اپنے چند ایک جنگجو چھپا رکھے تھے کہ جن کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ جب وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے میں گتھم گتھا ہو تو وہ لوگ باہر نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر دیں۔ مگر سیدنا کاکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے اس فعل کو جان گئے اور انہوں نے بجلی کی رفتار سے لپک کر ان تمام فارسیوں کا کام تمام کر دیا۔ دوسری جانب کشتی کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہرمز کو بچھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر فارسیوں پر ٹوٹ پڑا اور دشمن کی ایک بڑی تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ عرب قبائل کے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں فارسیوں کی جانب سے حصہ لے رہے تھے، وہ جوگ در جوگ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے، مگر مسلمانوں نے لپک کر ان کو ان کے اہل و عیال سمیت گرفتار کر لیا۔ البتہ جن لوگوں نے جنگ میں براہ راست حصہ نہ لیا تھا ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا گیا، اور وہ لوگ جزیہ دینے کی شرط پر آمادہ ہوئے۔ دوسری جانب مسلمانوں کو اس جنگ سے بے دریغ مال غنیمت ملا کہ جس کا 5واں حصہ دربار خلافت میں بھی بھیجا گیا، اور فوجی دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی ملی۔ جنگ سے قبل ہرمز نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ایران بھیجی تھی کہ جہاں سے قارون نامی ایک سردار اپنے ساتھ دوسرے سرداروں کو ملاتا ہوا ایک دریا کے کنارے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پہنچا۔ یہاں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناقابل فراموش جنگی صلاحیتوں کے سبب دشمن کو منہ کی کھانا پڑی اور وہ دریا کے راستے فرار ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس چونکہ کشتیاں نہ تھیں، لہٰذا وہ دشمن کا تعاقب نہ کر سکے اور دشمن کو فرار ہونے میں کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ان فتوحات کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت محض ایک کمانڈر سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اب مفتوحہ علاقوں کی نظم و ضبط، ان میں زکوٰۃ اور جزیہ کی کلیکشن اور تمام ملکی امور کی ذمہ داریاں آپ پر ہی تھیں، لہٰذا اب آپ
مفتوحہ علاقوں کے عامل بھی تھے۔ دوسری جانب ایران کا شہنشاہ ارد شیر نے عرب کے صحراؤں سے اٹھنے والے اس طوفان سے خطرہ محسوس کیا تو اس نے اپنی تمام فوج دارالحکومت میں جمع ہونے کا حکم جاری کیا اور اپنے کمانڈروں سے مشورہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو روکنے کے لیے ولجہ کا مقام تجویز کیا۔ یہ مقام آج کل عین المہاری کے نام سے موسوم ہے۔ ایران سے نکلنے والی اس فوج کی قیادت اندازغر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہمن نامی شخص کہ جو 1,00,000 درہم کی ٹوپی رکھتا تھا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب دونوں فوجیں ولجہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں تو اندازغر مسلمانوں کی کل تعداد دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 10,000 پیدل فوج تھی۔ مسلمان خود بھی حیران تھے کہ آخر ان کا گھڑ سوار دستہ کہاں غائب ہے۔ یہاں بھی ایک مسلمان کا مقابلہ کئی ایرانیوں سے تھا اور ایرانی سالار تھکے فوجیوں کی جگہ تازہ دم فوجی بھیجتے، جبکہ مسلمانوں کو یہاں بھی یہ سہولت حاصل نہ تھی۔ جنگ کے دوران ایک مشہور ایرانی پہلوان صفوں سے باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے صرف چند منٹوں میں ہی اس دیو کا قصہ تمام کر دیا اور مسلمانوں کا مورال بڑھانے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مگر جنگ میں اندازغر کی فوج سبقت حاصل کر رہی تھی اور مسلمانوں کو بڑی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ جب حالات زیادہ نازک ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کی ایک جانب دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا۔ اس اشارے کے فوراً بعد مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے جو شروع میں اچانک غائب ہو گئے تھے، دشمن کے فوج کے پیچھے سے بجلی کی مانند نمودار ہوئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دراصل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چال تھی کہ انہوں نے پچھلی رات اپنے گھڑ سوار دستے خود ہی غائب کر دیے تھے۔ مسلمانوں کے اس اچانک حملے سے اندازغر کی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ دونوں طرف سے گھیرے جا چکے تھے۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایران میں مسلسل ایک اور فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد عیسائیوں سے ایک جھڑپ ہوئی جس میں مسلمانوں نے دوبارہ فتح حاصل کی اور ایران میں اپنی پوزیشن کو اور مضبوط اور دشمن کی طاقت کو اور کمزور کیا۔ مسلسل 4 فتوحات کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امخیشیہ کا رخ کیا۔ وہ اسے اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بھی بنانا چاہتے تھے، مگر امخیشیہ پہنچنے پر انہیں پورا شہر سنسان ملا۔ دکانیں اور گھر تو مال سے بھرے پڑے تھے، مگر دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جوان تو پہلے ہی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، باقی کے بچے، بوڑھے اور عورتیں مسلمانوں کی آمد کی خبر سے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لہٰذا امخیشیہ کا شہر بغیر لڑے ہی فتح یاب ہو گیا۔ یہاں سے مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت ملا کہ جب اس کا 5واں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا تو اس سے مدینہ کا ہر گھر مالدار ہوا اور مدینہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی گئی۔ امخیشیہ کی فتح اور مال غنیمت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے قریش والوں، تمہارا شیر پہلے کسی شیر پر حملہ کرتا تھا اور غالب آتا تھا، مگر اب اس کا نام سن کر ہی دوسرے شیر لومڑیوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ عورتیں اس شیر کی طرح بیٹا جننے سے اب عاجز ہیں۔ ہیرا کا حاکم عذابہ، جو پہلے ہی مسلمانوں کی فتوحات کی قصے سن سن کر پریشان تھا، اب امخیشیہ کی فتح کی خبر سننے کے بعد خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب اگلا نمبر اسی کا ہے۔ دوسری جانب مدائن سے شہنشاہ ارد شیر کی مسلسل بیماری کی خبر بھی اس کے لیے سر درد تھی، لہٰذا اس نے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے اور ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنے بیٹے کی کمان میں ایک لشکر روانہ کیا۔ ایک موقع پر مسلمانوں اور اس لشکر کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی کہ جس میں عذابہ کا بیٹا مارا گیا۔ ایک طرف بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو وہیں دوسری طرف مدائن سے شہنشاہ ارد شیر کے انتقال کی خبر بھی آن پہنچی۔ عذابہ یہ دونوں خبریں سن کر نہایت دل برداشتہ ہوا اور وہ ہیرا چھوڑ کر مدائن چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے ہیرا کے اندر داخل ہوئے، جہاں صرف چند 1 قلعوں کے علاوہ اور کسی نے مزاحمت نہ کی۔ شاید ان میں مزاحمت کرنے کی ہمت ہی نہ تھی، اور یہ قلعے بھی
بہت جلد ہمت ہار گئے اور سب نے جزیہ دینے کی شرط منظور کر کے اپنی جان بخشی کروائی۔ ہیرا کی فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے سرداروں کو خطوط لکھے اور تمام نے پازیٹیو رسپانس شو کیا۔ دوسری جانب ارد شیر کے بعد بہمن تخت نشین ہوا اور فارسی حکومت کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، کیونکہ بہمن نے تمام تر توجہات صرف مدائن کے دفاع میں صرف کر دیں۔ ربیع الثانی 12 ہجری تک دجلہ سے فرات تک کا تمام درمیانی حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ان تمام مفتوحہ علاقوں کی ایڈمنسٹریشن کا کام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوبصورتی سے کیا کہ وہاں کے مقیم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی فوج لے کر انبار کے مشہور اور مالدار شہر کی جانب بڑھے اور اسے فتح کیا۔ اس کے بعد آپ نے عین التمر کا شہر بھی فتح کیا اور ہر فتح کے ساتھ بے پناہ مال غنیمت سمیٹا۔ دوسری جانب سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک اسلامی لشکر شام کی شمال میں موجود دومت الجندل میں عقیدر کو مارنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہی عقیدر ہے کہ جس نے کبھی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اکڑ دکھائی تھی اور جسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لائے تھے۔ اس وقت تو اس نے اپنے رویے پر معافی مانگ کر اطاعت قبول کر لی تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ عقیدر دومت الجندل میں ایک مضبوط قلعے کے اندر پناہ گزین تھا اور اسے آس پاس کے عیسائیوں کی بھی خوب حمایت حاصل تھی۔ اس کی جنگی سازشوں کے نتیجے میں سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دشمن کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اس نازک صورتحال میں سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم بہت جلد آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور بہت تیزی سے دومت الجندل کی جانب کوچ شروع کر دی۔ جب دشمنوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے نئے پلانز بنانا شروع کر دیے۔ عقیدر نے کہا کہ میں تم سے زیادہ خالد کو جانتا ہوں، کوئی آدمی اس سے لڑ کر جنگ میں معتبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سے صلح کر لی جائے۔ مگر تمام قبائل نے عقیدر کے اس مشورے کو حقارت سے ٹھکرا دیا، مگر دشمن کا یہ فیصلہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ثابت نہ ہوا اور میدان جنگ میں ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشہ ورانہ جنگی صلاحیتوں کے باعث دشمن کو ناکو چنے چبھانے پڑے، دشمنوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ عقیدر اس جنگ میں گرفتار ہوا اور اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے رویے پر معافی مانگی، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہگار ہو، اور یہ کہہ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد دومت الجندل کی مہم کامیاب ٹھہری اور اس کے انتظامات بھی کیے گئے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکستیں کھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مسلمانوں سے دوبارہ نہ الجھیں گے، مگر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل گئے تھے تو اس وقت ایران میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے ہیں، لہٰذا ان میں دوبارہ حوصلہ پیدا ہوا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ بہمن نے اپنی تمام بھگوڑی فوج کو دوبارہ متحد کیا، فوج میں نئی بھرتیاں شروع کی اور جنگی تیاریاں زور و شور سے شروع کی۔ اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حسید جبکہ دوسرا فنافس کی جانب روانہ کیا۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک دستہ مزی جبکہ دوسرا زمیل کے مقام پر جمع ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں سیدنا کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی فوج کو متحد کر کے ایک لشکر حسید جبکہ دوسرا لشکر فنافس کی جانب روانہ کیا، کیونکہ اس وقت دشمن کی فوج 4 مختلف مقامات پر جمع تھی اور اگر وہ متحد ہو جاتے تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ ان سے الگ الگ ہی نمٹا جائے۔ ابھی یہ تمام صورتحال چل ہی رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران واپس پہنچ گئے اور انہوں نے فوج کا چارج سنبھال لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں بانٹا،
پہلا حصہ سیدنا کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت حسین بھیجا کہ جہاں انہوں نے حضرت خالد کے احکامات کے مطابق فارسی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ دوسرا حصہ جو سیدنا ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت تھا فنافس کی جانب روانہ کیا گیا، جہاں پہنچنے پر بلا مقابلہ شہر فتح ہو گیا کیونکہ فارسی فوج وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ مضی میں شہنشاہی افواج کا بڑا مجموعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مضی پہنچ کر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ جنہوں نے مختلف اطراف سے دشمن پر رات کے وقت حملہ کیا اور دشمن کی کثیر فوج مر گئی یا بھاگ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند مہینوں میں ایران جیسی سپر پاور کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ جب یہ خبر سلطنت روم میں پہنچی تو وہ حیران بھی ہوئے اور انہیں مسلمانوں سے خطرہ بھی محسوس ہونے لگا، لہٰذا برسوں سے جنگ میں مبتلا ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت میں صلح ہو گئی اور ان دونوں فوجوں نے مشترکہ طور پر فراس کے شہر میں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ فراس کا شہر دریائے فرات کے کنارے پر تھا اور یہ دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک بارڈر کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے دشمن کو ایک ہی وار میں زیر کرنے کا ارادہ بنا لیا اور اپنی فوج کو لے کر فراس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ دریائے فرات کے ایک کنارے پر اسلامی لشکر جبکہ دوسرے کنارے پر دشمنوں کا متحدہ لشکر تھا اور یہ کئی ہفتوں تک ایک دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے رہے۔ بالآخر 15 ذکر سن 12 ہجری کو دشمنوں کا ایک بڑا لشکر دریائے فرات عبور کر آیا۔ مسلمانوں نے برق رفتاری سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمنوں کو اتنا مارا کہ دریائے فرات کا پانی دشمن کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کئی دشمن مارے گئے، کئی ڈوب گئے تو کئی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراس فتح کر لیا تھا اور اب وہ ان کے انتظامات کرنے کے بعد واپس ہیرا روانہ ہو گئے تھے۔ عراق کی مہم کامیابی سے پوری ہو گئی تھی اور ایرانی سلطنت کی بنیادیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا کر کمزور ہو گئی تھیں۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا تھا تو وہیں انہوں نے ایک لشکر شام کی جانب بھی روانہ کیا تھا کہ جنہیں صرف جاسوسی کی ہدایات دی گئی تھیں اور لڑائی سے ہر ممکن پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شام اس وقت رومن بیزنٹائن امپائر کا ایک صوبہ تھا۔ رومن امپائر اس وقت کی دوسری بڑی سپر پاور اور ایرانی مملکت کی ہم پلہ تھی، جس میں اٹلی، یونان، اناطولیہ، شام، دمشق، مصر، شمالی افریقہ اور چھوٹے بڑے جزیرے شامل تھے۔ اس وقت رومی مملکت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ شام رومن امپائر کا ایک خوبصورت اور دولت سے مالا مال صوبہ تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے یورپ سے کمانڈر آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شام میں موجود رومی فوج کی قیادت خود قسطنطنیہ کا حکمران کر رہا تھا کہ جس کا نام ہرکولس تھا۔ جب شام کے بارڈر پر موجود اسلامی لشکر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے قصے سنائی دیتے تو ان میں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو 4 مختلف حصوں میں بانٹ کر شام کے گرد حملہ کرنا چاہا، مگر رومیوں کی 1 لاکھ سے زائد فوج نے بڑی چالاکی سے ان کے درمیان رابطے کے راستوں پر ناکے لگا دیے، جس کے نتیجے میں اسلامی لشکر دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ جب ان حالات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جس میں انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف مقرر کر کے انہیں جلد از جلد شام جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط ملتے ہی جلد از جلد شام پہنچنا چاہتے تھے۔ عراق سے شام پہنچنے کے 2 باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے جس سے لڑے بغیر آگے جانا ممکن نہ تھا، تو دوسرے راستہ بے حد طویل تھا، لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جو کہ ایک ریگستان سے ہو کر جاتا تھا۔
یہ ریگستان نہایت ہی خطرناک اور دشوار گزر تھا۔ اس میں نہ تو پانی میسر تھا اور بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جون کی تپتی گرمی میں اس صحرا کو پار کرنا انسانی عقل کے متضاد تھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ یہ صحرا ضرور عبور کر لیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بوڑھے عرب کی رہنمائی میں سفر شروع کر دیا۔ گرمی اور پانی کی قلت سے مسافروں کی زبانیں خشک ہو گئیں، کئی صحابیوں کی بینائی گرمی کی شدت کے باعث چلی گئی، بالآخر رہنما کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تمام لشکر ہمت ہار گیا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور 5 روز کے سفر کے بعد مسلمان لشکر بالآخر شام پہنچ گیا۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد اگلے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروائیاں شروع کر دیں۔ آپ کے لشکر نے ارک، سخنا، قدمہ، قرنتین، ہوارین، مرجراحت اور غوطہ کے علاقے فتح کر لیے۔ تدمر میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کو بھیجا اور انہوں نے تدمر کا قلعہ بغیر لڑے ہی فتح کر۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بصرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ جہاں عیسائیوں نے اول تو خود کو قلعہ بن کر کے محفوظ کر رکھا تھا اور بعد میں مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیاں شروع کر دی تھیں۔ ابھی مسلمانوں کے حالات نہایت نازک تھے کہ ایسے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ عیسائی بھاگ کر واپس قلعے کے اندر پہنچ گئے اور خود کو قلعہ بند کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے محاصرے کی ہدایات جاری کر دیں اور اسی موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر فوج کا چارج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ اسی موقع پر ایک جاسوس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ اجنادین کے مقام پر 90,000 عیسائی لشکر جمع ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان لشکر کو کہ جو مختلف علاقوں میں جمع تھا انہیں اجنادین اکٹھا ہونے کا حکم جاری کر دیا کہ جہاں مسلمان اور عیسائیت کی اس وقت کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ چلیے پہلے جنگ کے کچھ وسائل اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام فوج جب اجنادین کے قریب جمع ہوئی تو اس کی کل تعداد 32,000 کے قریب بنی، جبکہ رومیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا بڑا تھا، یعنی کہ 90,000 رومی سپاہی۔ رومیوں کے پاس جدید جنگی ساز و سامان تھا اور وہ بھی کثیر تعداد میں، جبکہ مسلمانوں کے پاس تو ایک تلوار تھی اور وہ بھی بغیر نیام کے، اور مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تعداد میں موجود تھا اور سواریوں کی بھی قلت تھی۔ ایک عام رومی سپاہی سر سے پیر تک دفاعی لباس میں ملبوس ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بڑی سی ڈھال بھی ہوتی تھی، جبکہ مسلمان فوجی کو یہ سہولت قطعی طور پر دستیاب نہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسلمان یہ جنگ اپنے ملک سے دور لڑ رہے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو فوڈ اینڈ ملٹری سپلائی کی بھی جلد امید نہ تھی۔ اس کے برعکس رومیوں کے پاس فوڈ اور ملٹری سپلائی کی کافی سٹرونگ لائن موجود تھی۔ ان سب حالات کے باوجود مسلمان مجاہدین رومیوں پر سبقت لے گئے اور رومیوں کو بری طرح شکست سے فاش کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالیہ جنگ میں صرف 250 مجاہد شہید ہوئے ہیں، جبکہ دشمنوں کے 50,000 سے زائد فوجی کہ جن میں بڑے بڑے جرنیل شامل تھے واصل جہنم ہوئے۔ تاریخ ایسی فتح پر حیران ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جرنیل ہلاکتوں کے اس تناسب سے اتفاق نہیں کر سکتا، مگر مسلمان آخر ایسا کیسے کر لیتے تھے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو جذبہ ایمانی اور شوق شہادت تھی، جبکہ دوسری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشہ ورانہ جنگی حکمت عملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سوار کے ایک دستے کو دشمن کے گھڑ سوار دستے کی راہ روکنے کے لیے مقرر کرتے تو دوسرا گھڑ سوار دستہ
دشمن کی پیدل فوج کے سر قلم کرتا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس پہلے دستے سے جا ملتا اور دشمن کے گھوڑ سوار دستے کو پھر سے پیچھے دھکیل دیتا۔ اس طرح کی کئی جنگی حکمت عملیاں آپ بیروکار لا کر دشمن کو ناکو چنے چبواتے تھے۔ جب رومیوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پتہ چلا کہ اب انہیں دمشق پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو وہ شہر سے باہر 12 میل کے فاصلے پر مرج السفر کے مقام پر مسلمانوں کی راہ روکنے کے لیے آن پہنچے۔ یہاں بھی ایک جنگ ہوئی، اس میں کئی انفرادی لڑائیاں ہوئیں اور ہر بار مسلمان مرد مجاہد دشمن کا سر قلم کرنے میں کامیاب رہتا۔ کچھ گھنٹوں کی شدید جنگ کے بعد رومی وداعِ جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور وہ دمشق پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے دمشق کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اجنادین میں رومیوں کی شکست نے ہرکلیس کو چوکنا کر دیا تھا۔ اس نے انطاکیہ کو اپنا مرکزی مقام بنا کر دمشق کو دفاع کے طور پر استعمال کرنا چاہا۔ ابھی دمشق کے محاصرے کو 3 ہفتے گزرے تھے کہ ہرکلیس نے 12,000 کا لشکر دمشق کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ یہ خبر پاتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 مسلمان مجاہدین کا لشکر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دشمن کے اس امدادی لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں لشکر بیت اللحیہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے اور ان میں شدید جنگ ہوئی۔ جنگ کے پہلے روز حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے گھیرے میں آ گئے اور گرفتار ہوئے۔ جب یہ خبر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ آدھی رات کو ہی دمشق سے بیت اللحیہ کی جانب روانہ ہوئے اور اگلے روز انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن سے رہا کروایا بلکہ میدان جنگ میں بھی دشمن کا صفایا کیا اور دشمن کو مار بھگایا۔ اس جنگ میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد بڑی ہمت دکھائی اور میدان جنگ سے دشمن کا تیزی سے صفایا کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مدینہ منورہ سے ایک دل دہلا دینے والی ایک افسوسناک خبر آن پہنچی۔ وہ خبر یہ تھی کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ بلا شبہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک خبر تھی اور مسلمانوں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ محاصرہ بہت طویل ہوتا جا رہا تھا کہ ایسے میں ایک یونانی عیسائی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے امان کی درخواست کی۔ بدلے میں اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے میں گھسنے کا ایک خفیہ راستہ بتا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے گفت دروازے سے گھس کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ آپ کے حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے قلعے کا سردار توما گھبرا گیا اور اس نے بھاگنے کے لیے قلعے کے دوسرے دروازے کا رخ کیا، مگر وہاں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے سینہ تانے کھڑے تھے۔ لہٰذا توما نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صلح کی درخواست کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور وہ عیسائیوں کو لے کر قلعے میں واپس آنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت صلح پر آمادہ نہ تھے اور انہوں نے بزور شمشیر آدھے سے زیادہ قلعہ فتح کر لیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں سالاروں کو ایک دوسرے کی کارروائی کا قطعی علم نہ تھا۔ پھر جب دونوں سالار ایک دوسرے کے سامنے آئے اور دونوں کی کارروائی کا پردہ ایک دوسرے پر فاش ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حد برہم ہوئے اور انہیں خوب ڈانٹ پلائی۔ دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل سے یہ سب سنتے رہے۔ اب چونکہ صلح ہو چکی تھی لہٰذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ نہ کر سکتے تھے، لہٰذا عیسائیوں کو قلعہ چھوڑنے اور اپنے ساتھ سامان لے جانے کی اجازت مل گئی اور وہ جلد از جلد قلعہ خالی کر گئے۔ دمشق کی فتح کے بعد مسلمان اور بھی چھوٹی بڑی فتوحات حاصل کرتے رہے۔ مرج الدباج کی فتح کے بعد
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے گئے اور انہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا کہ ایک جان باز، ماہر، شاطر اور کامیاب سپہ سالار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب مسلمان روم جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ عجیب ایک اور بات تھی، وہ یہ کہ یہ حکم نامہ 1 ماہ سے زیادہ پرانا تھا، یعنی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کا عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ حکم نامہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بھی موجود تھا کہ جب دمشق کے قلعے کے بیچوں بیچ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس وقت انہوں نے عہدے کا اعتراف اس لیے نہ کیا تھا کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی جیت چاہتے تھے، اور اگر اس وقت وہ عہدے کا اعتراف کر لیتے تو مسلمانوں کی یقینی جیت شکست میں بھی بدل سکتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حکم کے متعلق وضاحت دریافت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تمام فتوحات کی وجہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا جا رہا تھا، لہٰذا فتنہ برپا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے برطرف کرنا پڑا۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اختیارات خوشی خوشی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کر دیے اور ایک عام سپاہی کی طرح کام میں لگ گئے۔ تاریخ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک سپہ سالار اپنے سے نچلے عہدے پر خوشی خوشی کام کرتا دکھائی دیا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو یہ فوج چھوڑ چکا ہوتا، مگر میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں اور کسی بھی عہدے پر رہ کر لڑوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ دنیا کی تاریخ بدل دینے والی جنگ یرموک کا قصہ کیا تھا؟ شام سے رومی سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج سے کیوں نکالا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سیریز دی 5 گریٹسٹ مسلم کمانڈرز میں پہلی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اور آخری قسط میں۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔